مع الله في لألآت النجوم وحبك الغيوم وضوء القمر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کے اس پروگرام کے حوالے سے ہمیں خط لکھا ہے اسلام آباد سے جناب محمد عمران صاحب نے. آپ پوچھتے ہیں کہ کیا کوئی شخص اپنی وراثت اپنی زندگی میں تقسیم کر سکتا ہے؟ یقیناً یہ سوال اس صورت میں کیا گیا ہے کہ ہمارے ہاں بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو یہ چاہتے ہیں کہ ان کے انتقال کے بعد، ان دنیا سے جانے کے بعد ان کی اولاد آپس میں کسی اختلاف کا شکار نہ ہو، ان کے درمیان میں جھگڑا نہ ہو. اس لیے ان میں سے کچھ لوگ یہ پسند کرتے ہیں کہ جو بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں مال و متاع دے رکھا ہے جائیداد کی صورت میں یا کسی اور شکل میں، تو اسے اپنی زندگی میں ہی تقسیم کر دیں. پہلی بات یہ ہے کہ جب ہم لفظ وراثت استعمال کرتے ہیں تو وراثت کا اصل تعلق تو انسان کے مرنے کے بعد اس کی مال کی تقسیم پر ہوتا ہے. یعنی جب تک وہ بندہ زندہ ہے، مرد ہو یا عورت، اور اس کے پاس جو بھی مال ہے کم ہے یا زیادہ، زمین ہے کم ہے یا زیادہ، جائیداد ہے کم ہے یا زیادہ، اگر وہ اپنی زندگی میں تقسیم کرے گا تو در حقیقت وہ وراثت نہیں ہے، وہ عطا ہے، وہ ہدیہ ہے، وہ کسی کو دینا ہے. اور اس حوالے سے بنیادی اصول جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں عطا کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ سووا بین اولادکم فی العطیہ، کہ اپنے بچوں میں جب کوئی چیز تقسیم کرو تو اس میں برابری اختیار کرو. برابری سے مراد یہ ہے کہ جس کی جتنی ضرورت ہے اس کے مطابق اس کو دیا جائے، اور اگر ویسے عطیہ اور انعام دینا ہے تو پھر ہر ایک کا خیال رکھتے ہوئے اسے عطا کیا جائے اور اس میں برابری اختیار کی جائے، مساوات اختیار کی جائے. اسی بنیاد پر فقہا کا یہ کہنا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں اپنی جائیداد تقسیم کرنا چاہتا ہے، ہدیے کے طور پر دینا چاہتا ہے، تحفتاً دینا چاہتا ہے، تو اسے چاہیے کہ اس کی اولاد، چاہے وہ بیٹے ہوں یا بیٹیاں، تعداد کم ہو یا زیادہ، ان کے درمیان میں برابری کی بنیاد پر، مساوات کی بنیاد پر تقسیم کرے. یہی زیادہ بہتر ہے. لیکن اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ نہیں، میں وراثت کے طور پر یہ جائیداد اور یہ مال و متاع تقسیم کرنا چاہتا ہوں، تو اس کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ اپنی ساری اولاد کو اپنے سامنے بٹھا کر اور جو بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں دے رکھا ہے اس کا حساب کتاب کر کے اسے تحریر کر دیا جائے، تمام بچوں کو اس پر راضی کر لیا جائے. اور زندگی کا یقیناً کچھ بھروسہ نہیں، اور اس بھروسے کی بنیاد نہ ہونے کی وجہ سے کسی وقت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلاوا آ سکتا ہے اور یہ کہا جائے کہ میرے مرنے کے بعد یہ چیز اس طرح تقسیم کی جائے گی، فلاں کا اتنا حصہ، فلاں کا اتنا حصہ، فلاں کا اتنا حصہ. جب یہ تقسیم کی جائے تو اس میں ایک بات کا خاص طور پر خیال رکھا جائے، وہ یہ کہ یہ تقسیم اپنی ذاتی پسند اور ناپسند یا اپنی اولاد میں سے کسی بڑے چھوٹے کے دباؤ یا کسی بڑے چھوٹے کی محبت میں نہ کیا جائے، بلکہ سب کی محبت کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کو اس پر فوقیت دی جائے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے وراثت کے بارے میں تعلیمات جو دی ہیں وہ دیگر بہت سارے معاملات سے بالکل منفرد اور مختلف انداز میں دی ہیں. جتنی تفصیل کے ساتھ وراثت کے احکام اللہ رب العزت نے اپنی کتاب حکمت میں ہمیں عطا کیے، کسی بھی اور کام کے حوالے سے اتنی تفصیل سے ذکر نہیں ملتا. اور اللہ تعالیٰ نے وراثت کی تقسیم کو حدود قرار دیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں، گویا کہ ان حدود کو پھلانگا نہیں جا سکتا، ان کو توڑا نہیں جا سکتا، ان کی خلاف ورزی کرنا اللہ تعالیٰ کے ہاں گناہ میں شمار ہوگا. اس لیے ان حدود کو بنیاد بناتے ہوئے جو بھی اللہ تعالیٰ نے وراثت کا طریقہ عطا کر رکھا ہے، جس کا جتنا حصہ بنتا ہے اسے تحریر میں لے آیا جائے، اور پھر اس میں جتنا حصہ وصیت کے طور پر دینا ہے. اور شریعت نے اس کے بارے میں بھی اجازت دی ہے کہ اگر کوئی شخص وصیت کے طور پر کچھ حصہ اپنی اولاد کے علاوہ کسی اور کو بھی دینا چاہتا ہے تو وہ 1/3 حصہ جو ہے اس میں وصیت کر سکتا ہے. اور یہ بھی بنیادی شرط ہے کہ وراثت کی تقسیم اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک کہ اس بندے پر جو ذمہ قرض اگر ہے تو قرض جب تک ادا نہ کر دیا جائے. تو قرض کی ادائیگی بھی ہو گئی اور پھر وصیت بھی پوری کر لی گئی، اس کے بعد پھر وراثت کی تقسیم ہوگی. اس لیے زیادہ بہتر طریقہ تو یہ ہے
کہ اپنی زندگی میں جو بھی اپنی اولاد میں کچھ تقسیم کرنا ہے تو اسے مساوات اور برابری کی بنیاد پر تقسیم کیا جائے، یہ زیادہ اچھا ہے۔ اور اگر کوئی شخص وراثت کے حوالے سے کوئی جائیداد تقسیم کرنا چاہتا ہے تو اس کا بھی بہتر طریقہ یہ ہے کہ وہ باقاعدہ ایک ایسی تحریر بنا لے جس میں اپنے بچوں کو سامنے بٹھا کر اور ان کا اتفاق کروا لے، اور اس دوران اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں کے پیش نظر پورا کا پورا تقسیم کیا جائے، اور ان شرائط کے ساتھ کہ جس میں قرض کی ادائیگی بھی شرط ہے، اور جس میں اگر کوئی شخص اپنی وصیت کے طور پر کوئی وصیت لکھوانا چاہتا ہے اور کچھ حصہ اس کا اس کے علاوہ کچھ اور فرد کو یا کسی اور ادارے کو دینا چاہتا ہے، وہ سب کا سب اسی طریقے سے اور اسی اصول کے مطابق اختیار کیا جائے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ اس ضمن میں ایک بات اور یاد رکھیے کہ اگر کسی شخص نے اپنی زندگی میں یہ وراثت کی تقسیم نہیں کی تو اس کا قطعی مطلب نہیں ہے کہ اب اس کے بچے، اس کی اولاد ان کے انتقال کے بعد جس پر چاہیں ظلم کریں، جس پر چاہیں جبر کریں، اور جس کا زور چل گیا اس نے قبضہ کر لیا کسی چیز پر۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں، ان کو کسی طریقے سے نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ جس کا جتنا حصہ بنتا ہے، بہنوں کا حصہ پورا دیا جائے، بھائیوں کا حصہ جتنا بنتا ہے اس کو پورا دیا جائے، اور اس کے علاوہ جتنے جو دیگر ورثاء ہیں اگر کسی کا حصہ بنتا ہے تو اس کو بھی لازماً اس میں شریک کیا جائے، اور اللہ تعالیٰ کی خلاف ورزی اور اس کی شریعت کی خلاف ورزی جو ہے اس سے بچنے کی کوشش کی جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین اسلام کا فہم عطا فرمائے اور اپنے ہر کام کو اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔